مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات جانوروں کے آپس میں لڑائیاں کروائی جاتی ہیں اور بعض اوقات انسان اس قسم کے کھیل کھیلتے ہیں جس میں جانوں کے جانے کا بھی نقصان ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میسج آف اسلام ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج ایک نہایت اہم مسئلے کے اوپر بات کرنے لگے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بالکل سکپ نہ کرنا اور آخر تک ضرور سننا. آج اس معاشرے میں اس مسئلے کی نہایت اہم ضرورت ہے جو آج ہم سیکھنے چلے ہیں. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات جانوروں کے آپس میں لڑائیاں کروائی جاتی ہیں اور بعض اوقات انسان اس قسم کے کھیل کھیلتے ہیں جس میں جانوں کے جانے کا بھی نقصان ہوتا ہے. مثلاً کہ جس طرح کہ آج کل مشہور ہے کہ ریسلنگ ہو گئی، اسی طرح کراٹے ہو گئے اور باکسنگ ہو گئی. یہ سب کھیل جو ہیں ان کے متعلق اسلام کا کیا حکم ہے وہ آج ہم پڑھیں گے اس مسئلے کو. تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بھلا ہو سکے. تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. میرے پاس ایک کتاب موجود ہے جدید فقہی مسائل کے نام سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی. اس میں یہ مسئلہ نقل ہے تو میں پڑھ کر آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں. فری اسٹائل کشتی وغیرہ کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ آج کل کھیل کی چند مہیب صورتیں بھی مروج ہو گئی ہیں جو وحشت اور جاہلیت کے دور کی یاد تازہ کرتی ہیں. ان میں فری اسٹائل کشتی، مکہ بازی، بعض ملکوں میں انسانوں اور جانوروں کے درمیان مقابلہ آرائی یا خود مختلف جانوروں کے درمیان لڑائی کی صورتیں ہیں. مغربی ممالک آج کل اس طرح کے کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرنے میں پیش ہیں. اور اگر روم اور یونان کی قدیم تاریخ میں سیافی کے نام سے غلاموں اور درندوں کی باہمی لڑائی کے تماشوں کی داستانیں اور ان سے درندہ صفت انسانوں کے محفوظ ہونے کی داستانیں پڑھی جائیں تو مغرب کی طرف اس طرح کے کھیلوں کی حوصلہ افزائی باعث حیرت نظر نہیں آتی. اور اسی رومی تہذیب سے ان کا تہذیبی سلسلہ نسب متعلق ہے. اسلام کا جو حکم ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اسلام کھیل کی ان تمام صورتوں کو ناجائز اور حرام سمجھتا ہے اور اس کو ریاضت نہیں بلکہ درندگی تصور کرتا ہے. اس میں بعض دفعہ کھلاڑیوں کی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بے مقصد جان گنوانے کو حرام قرار دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو. اسی طرح بعض صورتوں میں اندیشہ ہے کہ اس کے ذریعے دوسرے کی ہلاکت یا شدید قسم کا ضرر واقع ہو اور ایذائے مسلم بلکہ ایذائے انسان ان محرمات میں سے جن سے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تماشا بینی کے لیے کسی جانور کا قتل شریعت اسلامی میں حرام ہے اور جانوروں کے درمیان مارکا آرائی کرا کے تماشا دیکھنے اور لطف اندوز ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا ہے. ترجمہ حدیث پاک کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے درمیان مقابلہ کرانے سے منع فرمایا، اس لیے کھیل کی تمام صورتیں ناجائز ہیں. تو ناظرین اکرام، یہ مسئلہ آپ نے سن لیا ہے. اب اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج کل جتنی بھی کھیل کی یہ صورتیں ہیں، خطرناک صورتیں، ان سے کوئی مقصد نہیں ہوتا. اسلام نے کھیل کی صرف اس قدر اجازت دی ہے کہ مسلمان کی طاقت جو ہے وہ بحال رہے تاکہ جنگ کے میدان میں اس کو شکست کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ جم کر مقابلہ کر سکیں. اس لیے کھیل کی اجازت دی ہے کہ آپ کھیل سکتے ہیں اپنی طاقت کو بحال کرنے کے لیے، اپنی طاقت کو زیادہ کرنے کے لیے، اور اس طرح کی کھیل کھیلنی چاہیے جس سے کوئی فائدہ ہو. اور یہ کھیل کی جتنی بھی صورتیں ہیں، جس طرح کہ آج کل جانوروں کو بھی اتنی زبردست لڑائیاں کروائی جاتی ہیں، بیل کی لڑائی علیحدہ ہوتی ہے، اونٹوں کی علیحدہ ہوتی ہے، اور اسی طرح آج کل مرغوں کا رواج چل پڑا ہے، اور ریسلنگ ہو گئی، باکسنگ ہو گئی اور کراٹے، اس طرح کے جتنے بھی کھیل ہیں یہ سب اسلام میں حرام ہیں. ان سے رکنا چاہیے اور دوسروں کو بھی ان سے روکنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ ضرور سمجھ آ گیا ہوگا. ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک بھی کر دیں اور چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.